الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله القائل إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز قائدین امت، عمائدین فیصل آباد، ائمہ مساجد، مدرسین جامعات، شیوخ الحدیث، آج کی یہ بزم جس کے سجانے میں، سنوارنے میں اور مقصدیت تک پہنچانے میں برادر مکرم شیخ فیاض احمد صاحب اور چودھری احسن ڈار صاحب نے کردار ادا کیا، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر، اللہ رب العالمین ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ منصب و مقام دیکھا جائے تو اللہ نے جو آپ کو دیا وہ کسی اور کو نہیں، آپ ہی العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں، اور آپ ہی وہ خوش نصیب ہیں جو وطن عزیز کے پاس ماں ہیں اور منبر و محراب کے آپ خوبصورت داعی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو معلم، مربی بنایا ہے اور خیر و شر کی تمیز اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ حلال و حرام کا فرق آپ بخوبی پہچانتے ہیں، بدی برائی، اچھائی اور حق و باطل میں تمیز کرنے والے وہ آپ ہی خوش نصیب ہیں۔ حضرات، اس معاشرے میں اور اس ملک میں جو بے رہنوی، بے حیائی، بد اعتقادی کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے اور جس لبرلزم کا جھنڈا اس ملک کے اندر بلند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ کو جو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اگر اس کا علاج ہے تو آپ کے پاس سد باب کر سکتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور ان فتنوں کے مقابلے میں دلیل و برہان کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی طبقہ ہے تو وہ آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منبر و محراب عطا کیا ہے اور منبر و محراب سے نکلنے والی، اٹھنے والی آواز اپنا اثر اور اپنی تاثیر رکھتی ہے، اور پھر عوام کے اندر اگر کسی طبقے کا احترام اور عزت پائی جاتی ہے تو وہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، جس طرح قال اللہ اور قال الرسول کا ڈنکا منبر و محراب سے بجنا چاہیے تھا، اور جس قدر اتحاد اور اتفاق و یکجہتی کی آواز مسند اور مصلح سے بلند ہونی چاہیے تھی، وہ اس طرح نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ آج متعدد تہذیبیں، ثقافتیں آج ان کی یلغار کی ہم لپیٹ میں ہیں۔ حضرات علماء کرام، میں اللہ کے لیے آپ کو آپ کی ذمہ داری یاد دلاتے ہوئے یہ کہتا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سنہری اصول عطا کیے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ جہاں اللہ نے یہ اصول عطا کیے ہیں، ان اصولوں کو پہنچانے کے لیے اور ان اصولوں کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اللہ نے اسلوب بھی دیا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ آج اگر ہم جہاں دلیل و برہان کی کاٹ رکھتے ہیں، وہاں کاش
ہم اپنی زبان میں اس کاٹ کے ساتھ ساتھ زبان کی مٹھاس بھی پیدا کر لیں تو رب کعبہ کی قسم ہے یہ دین شرق و غرب میں اور شمال و جنوب میں بہت ہی جلد اللہ کے فضل و کرم سے پھیلے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اسلوب سے منہ موڑ دیا تو پھر اس دین کی راہ میں اور اس کی دعوت میں ہم خود رکاوٹ ہوں گے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم اس دین کو دنیا تک شرق اور غرب میں نہ پہنچا سکے تو یہ بات یاد رکھیے وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا۔ اللہ کو قوموں کی افراد کی کمی نہیں ہے، اللہ ہماری جگہ پر اور افراد لے آئے گا۔ اور جہاں تک بات دین کی ہے، امام کائنات نے فرما دیا تھا سَيَبْلُغُ هَذَا الدِّينُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ۔ جہاں جہاں تک رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے پہنچتے ہیں وہاں تک دین مصطفیٰ پہنچ کے رہے، اللہ کے فضل و کرم سے پہنچ کے رہے گا۔ ایک تو ہم نے اپنے رویوں کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، نرمی پیدا کرنی ہے۔ ہماری گفتگو احتجاجی گفتگو نہیں ہونی چاہیے، مناظرانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، ناصحانہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس ملک کے اندر جو پھیلنے والے فتنے ہیں اگر ان کی کاٹ ہو سکتی ہے تو منبر و محراب سے ہو سکتی ہے۔ آج ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچان رہے، اور آج ہمارا وہ دشمن جو ہمارے خلاف الکفر ملت واحدہ بن کر آگے بڑھ رہا ہے، آج اس کے مقابلے میں ہماری صفوں میں اتحاد کی بجائے انتشار ہے، فرقہ واریت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں فیصل آباد 3 دن سے اس ڈویژن میں ہوں تو میں نے فیصل آباد کے 8 بازاروں کو بھی دیکھا ہے، پلازوں کو بھی دیکھا ہے۔ مجھے فیصل آباد میں کوئی بازار بریلوی نہیں ملا، بریلوی بازار میں نے نہیں دیکھا، اہل حدیث پلازہ میں نے نہیں دیکھا، اور دیوبندی مارکیٹ میں نے نہیں دیکھی۔ لوگوں نے اپنے پلازے بنائے ہیں، منڈیاں بنائی ہیں، مارکیٹیں بنائی ہیں، اور یقیناً بنانے والے کسی نہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور جب ہم دکانیں کھولتے ہیں فلاں کلاتھ مرچنٹ ہے، فلاں ڈپارٹمنٹل سٹور ہے اور فلاں کراکری سٹور ہے، تو کوئی بھی سٹور، کوئی دکان دیوبندی بریلوی اہل حدیث نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے اپنی مساجد کی پیشانیوں پر یہ چیزیں لکھ کے دیگر مسالک کے لوگوں پر پابندی لگا دی ہے کہ تمہارا یہاں داخلہ منع ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سینوں کو کھلا رکھیں، اللہ کے گھروں کو کھلا رکھیں۔ آج دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں، چیموں، چٹوں، شیخوں، ارائیوں، چٹوں کی آج مساجد موجود ہیں، لیکن وہ مسجد کہاں ہے جس کے متعلق رب کہتا ہے ان المساجد للہ۔ مساجد کس کے گھر ہے؟ اللہ کے گھر ہے۔ اے علماء امت، اللہ کے لیے اس امت پر رحم کرو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، انتشار کی فضا کو فروغ دینا یہ بند کر دو، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ آپ کی زبان کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ لسانی صارم لا عیب فی، زبانیں ہی تلوار کی تیزی رکھتی ہیں، اور زبانیں جب کاٹنے پہ آتی ہیں تو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیتی ہیں۔ میری زبان اس امت کو توڑنے اور کاٹنے کا کام نہ کرے، میری زبان اگر کام کرے تو اس امت کو جوڑنے کا کام کرے۔ ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا، ایک امت بنایا۔ جب ہماری دکان پر کوئی شخص سودا لینے کے لیے آتا ہے تو اہل حدیث اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو دیوبندی ہے، بریلوی ہے یا اہل حدیث ہے۔ دیوبندی دکاندار کے پاس جاتا ہے کوئی شخص تو وہ اس سے گاہک سے مسلک نہیں پوچھتا، کیونکہ پیسہ کمانا ہوتا ہے، پیسہ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اپنے گاہک سے کوئی مسلک نہیں پوچھتا، بلکہ اچھی ڈیلنگ اس کے ساتھ کرتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب ہم نے دنیا کمائی
تو مسلک کو بھول جاتے ہیں. جب بات رشد و ہدایت کی ہوتی ہے، اجر و ثواب کی ہوتی ہے، امت کو ملانے کی ہوتی ہے، اس وقت پھر ہمیں مسالک یاد آتے ہیں. لمحہ فکریہ ہے. ایک تو گزارش یہ کرنا تھی کہ انشاءاللہ ہم نے جڑنا ہے. آج آپ نے خطابات سن لیے. محترم حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب حافظہ اللہ سے، حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد اسد صاحب مدد اللہ العالی سے، مخدوم خواجہ معین الدین محمود قریجہ صاحب، پیر سید ہارون علی گیلانی صاحب، آپ نے ان کے خطابات سنے. اور ان سے پہلے ہمارے علماء کرام مولانا مقبول صاحب اور دیگر سے، شیخ عبدالرحمن عابد صاحب اور دیگر سے آپ نے خطابات سنے ہیں. اور انشاءاللہ میرے بعد آخری خطاب آپ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان سے آخری خطاب بھی سنیں گے. آپ کو ان کے خطابات کے اندر کوئی جھول، کوئی تعصب، کوئی لسانی تعصب، کوئی فرقہ وارانہ تعصب آپ کو کوئی ملا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے جماعت نے اس قدر محبت کو عام کیا ہے، اس قدر محبت کو عام کیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آج متعدد مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سارے گدی نشین پیچھے ہوتے ہیں. محترم لیاقت بلوچ صاحب مجھے کہتے ہیں آگے ہوگے سب کو نماز پڑھا دو. وہ نماز پڑھتے. ایک تو ہم نے انشاءاللہ جوڑنے کا کام کرنا ہے، توڑنے کا کام نہیں. دوسرا ہمارا کرنے والا کام جو علماء کرام کا ہے، ائمہ مساجد کا ہے، جو آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ خدمت خلق کا کام ہے. اس کو ہم نے بڑھ چڑھ کے کام کرنا ہے، اس کام کو آگے بڑھانا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور ام المومنین سیدہ خدیجہ کو کہا زملونی زملونی، مجھے ڈھانپو، چادر پہناؤ، تو اس وقت صورتحال کیا تھی؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک ستصل الرحم. اور سارے خدمت خلق کے کام گنوا دیے. علماء امت کیا یہ صرف حدیث سنانے کے لیے ہے؟ یہ خود بھی عمل کرنے کے لیے ہے؟ افشوا السلام واطعموا الطعام یہ صرف بیان کرنے کی حد تک ہے؟ کیا یہ واقعہ صرف بیان کرنے کی حد تک ہے کہ فاحشہ عورت کنویں کے پاس سے گزری، کتا موت و حیات کی کشمکش میں تھا، کنویں سے کھینچ کر پانی پلانے والی وہ بدکارہ عورت، سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے اور جنت کا وارث بنا دیا؟ کیا یہ صرف بیان کرنے کی حد تک ہے؟ نہیں، یہ علماء امت کے کام کرنے والے ہیں. ہمارا ملک ایک بڑی یلغار میں تھا، این جی اوز کے جال میں تھا. جو این جی اوز غیر ملکی تھی، صلیبی تھی، اور اس وقت قادیانی آپ کے ملک میں متحرک ہے. قادیانی آپ کے ملک میں متحرک ہے، تعلیمی اداروں میں متحرک ہے، کالجز یونیورسٹیز کے اندر متحرک ہے. یہاں تک کہ مدارس کی دہلیز و دروازے تک وہ پہنچ چکے ہیں. طلباء کو سکالرشپ کا لالچ دے کر، عورت شہرت کا لالچ دے کر، دھن دولت اور پیسے کا لالچ دے کر ان سے عقیدہ ختم نبوت لوٹ رہے ہیں، چھین رہے ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں. حضرات علماء کرام، خدا را ایک محدود کنویں سے باہر نکلیے اور اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ پیدا کیجئے. آپ کے طلباء ان پر گہری نظر رکھیے. جہاں آپ ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، وہاں ان کے عقیدے کا تحفظ یہ آپ پر لازمی اور آپ پر ضروری ہے کہ کہیں کوئی شخص ان غریب طلباء کو یا پسماندہ علاقوں کے باسیوں کو دنیاوی لالچ دے کر ان کے عقیدے پر ڈاکہ نہ ڈال سکے اور ان کے دین کا جنازہ نہ نکال سکے. تو خدمت خلق کا کام الحمدللہ جماعت نے کیا ہے، کر رہی ہے. سیلاب کے موقع ہو، زلزلے کا موقع ہو، اور تھر کا علاقہ ہو، جنوبی پنجاب کا علاقہ ہو، ڈوبے ہوئے لوگوں کو نکالنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، اور بے لباس لوگوں کو لباس سے وطن کرنا. اس کا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اگر ایک درخت سے کچھ لوگوں کو اتار کر کشتی میں بٹھا کر خشکی پر لا کر کھانا کھلایا گیا تو وہ کھانا سامنے رکھ کے آنسو بہاتے ہوئے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہماری زندگیوں کو بچانے میں پس منظر کیا ہے وہ بتاؤ. کہا پس منظر کیا ہو سکتا ہے؟ امیر نے ڈیوٹی لگائی ہے، اللہ کے حبیب کا اسوہ ہے، ان کی تعلیمات ہیں. کہا ہم ہندو ہیں، کھانا بعد میں کھائیں گے، اس نبی کا کلمہ پہلے پڑھا دو جس کی تعلیمات. علماء امت یہ آپ کے کرنے والا کام ہے.
آخری گزارش جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اتحاد امت اور خدمت خلق کے بعد کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو امامت عطا کی ہے۔ یہ امامت صغرا ہے، یہ امامت صغرا ہے، مصلی کی امامت ہے۔ لیکن کیا اسی پر ہماری اکتفا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مصلی کے امام تھے، وہ مصلی کے امام بھی تھے، میدانوں کے امام بھی تھے، سیاست کے امام بھی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں نے ہر گر اپنی امت کو سکھائے ہیں۔ جہاں مصلی کے امام تھے وہاں سیاست کے امام بھی تھے۔ اور یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ کہاں سے ملی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما۔ یہ امامت صغرا بھی ہے اور کبرا بھی ہے۔ حضرات علماء کرام، جہاں مصلی کی امامت آپ کے پاس، یہ بہت بڑا احساس ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ آپ اپنی پوری جماعت سے 4 فٹ آگے کھڑے ہوتے ہیں، باقی سارے آپ سے 4 فٹ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور جمعے کا دن آتا ہے، منبر پر آپ 8 سے 12 انچ اوپر کھڑے ہوتے ہیں، باقی سارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن جو دوسرا اعزاز ہے اس امت کی سیادت کا اور قیادت کا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا امامت کبرا فٹ ہو سکتی ہے جمہوریت پر بھی؟ کس نے کہا آپ کو فٹ کرو؟ لیکن کیا امامت کبرا سے مراد جمہوریت؟ امامت کبرا سے مراد کیا اسلام کے دامن میں کوئی نظام نہیں؟ کیا اسلام کے اندر کوئی سیاسی نظام نہیں؟ جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ مصلی کی امامت آپ کو مبارک ہو، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن امامت کبرا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، آج پھر رونا دھونا کس چیز کا ہے؟ ساری جماعتیں، دینی جماعتیں روتی ہیں، پیٹتی ہیں کہ جناب اسلام کو نافذ کرو، اسلام کو نافذ کرو۔ کن سے تم مطالبہ کر رہے ہو نفاذ اسلام کا؟ جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی، جن کو کلمہ نہیں آتا، اور جن کو الکوثر نہیں آتی، جو ارکان اسلام سے آشنا نہیں، جنہیں ارکان ایمان کا پتہ نہیں ہے، جب بات مصلی کی ہوتی ہے تو کسی جاہل کو آپ مصلی پر اس لیے کھڑا نہیں کرتے کہ آپ کی نماز برباد کر دے گا۔ سیاسی مصلی پر کسی ایسے شخص کو کھڑا کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد کر دے گا، تمہاری سیاست بھی تباہ کر دے گا، تمہاری آخرت بھی خراب کر دے گا۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ آج ساری دینی جماعتیں کہتی ہیں جناب کہ فلاں حکومت آئی ہے تو وہ کھوٹی ہے، فلاں آئی ہے تو وہ دجال ہے، فلاں آئی ہے تو وہ بیکار ہے، کیونکہ یہ اسلام نافذ نہیں کر رہے۔ جن کو پتہ نہیں اسلام ہے کیا، وہ نافذ کیا کریں؟ ان سے بھیک مانگنے کی بجائے اے علماء امت، اے وقت کے اماموں، مصلی کے اماموں، سنو الامامت موضوعۃ لخلافۃ النبوہ۔ علامہ صاحب، علامہ ماوردی کہتے ہیں الامامت موضوعۃ لخلافۃ النبوۃ فی حراست الدین و سیاست الدنیا۔ امامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نبی کریم کی نیابت کو، دین کی حفاظت و چوکیداری کو، اور اسلامی سیاست کو دنیا میں عام کرنے کو امامت کہا جاتا ہے۔ ہم نے شاید اپنا منصب پہچانا ہی نہیں، اپنے کام کو جانا ہی نہیں، اور جو ہمارے ذمے اللہ کی طرف سے کام لگا ہے شاید ہم نے اس طرف اپنی نگاہ دوڑائی ہی نہیں۔ یہ کام جس طرح اللہ کے حبیب نے کیا تھا، بنو اسرائیل کی سیاست کون کیا کرتے تھے؟ جس طرح آج کل کے لوگ کر رہے ہیں، کیا اسی طرح وہ اس دور کے اندر کیا کرتے تھے؟ نوسر باز، دھگا باز، دھوکے باز، فرابیے، فریبیے اور دجل کرنے والے، دو نمبری کرنے والے، خزانوں کو لوٹنے والے، عوام کو دھوکہ دینے والے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست کی ہے تو ان کے انبیاء نے کی ہے، محمد مصطفیٰ نے سیاست کی ہے تو اس پوری انسانیت کی ہے۔ اللہ کے حبیب کے سیاسی جانشینوں، دینی جانشینوں، مذہبی جانشینوں، اپنے کام پر نگاہ ڈالو اور اپنے اہداف کو اور مقصد حیات کو آپ پہچانو، آگے بڑھنے، کچھ کرنے اور کر گزرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ میں جس طرح پہلے عرض کیا کہ شیخ فیاض صاحب، چودھری آسد صاحب، اسی طرح عبدالوحید شاہ صاحب، قاری عبدالشکور صاحب اور ان کی پوری ٹیم، ہمارے تمام پر جتنے بھی پی پی کے تحصیلوں کے ذمہ داران، ایک ایک کا نام لینا مشکل ہے، شیخ امتیاز صاحب اور اسی طریقے سے شیخ عبدالرحمن عابد صاحب، احسان الحق شہباز صاحب اور ہمارے جامعہ اسلامیہ کے اساتذہ کرام اور طلباء، آپ تمام کو خراج تحسین و آخر دعوانا